دوستوں، آج کل ایک چیز بہت عام ہے۔ بہت سارے نوجوان ہمارے، کچھ عالم بھی ہیں، کچھ طالب علم بھی، یہ سوچتے ہیں کہ عالم ہم کو قرآن پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے، عالم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے، عالم منع کرتے ہیں آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور پھر آپ کسی پر بھی فتوے لگانے لگے، کسی کو بھی تنقید کرنے لگے، یہاں تک کہ عالموں کو ہی تنقید کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کسی بھی کام کو کریں گے، اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کام کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے تو ہی وہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ سیدھا کسی کام کی انتہا تک پہنچنا چاہیں گے تو وہ آپ کو بگاڑ دیں گے، آپ سے بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے عالم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جو اہل علم ہیں ان سے رابطہ کریے، علم کے بارے میں جانیے، قرآن کو جو سمجھنے کی، جو پڑھنے کی بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، آپ قواعد پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی جو شروعاتی چیزیں ہیں ان کو پڑھیے، پھر آپ قرآن سمجھیے، پڑھیے۔ آپ کو کون منع کرتا ہے؟ دیکھیے، آپ دین، ٹھیک ہے، آپ نوجوانی میں آ گئے ہیں، آپ کو جذبہ ہے، آپ دین سیکھیں، قرآن پڑھیں، لیکن وہ جذبہ بتائیے تب کہاں تھا جب آپ کے پاس وقت تھا۔ آپ مدرسے میں جا سکتے تھے، قرآن سیکھ سکتے تھے، دین پھیلا سکتے تھے۔ کسی بھی کام کو آپ جب شروعات سے کریں گے تو پھر وہ صحیح ہوگا۔ آپ سیدھے کسی کام کی انتہا تک پہنچنا چاہیں گے تو پھر وہ آپ بگڑ جائے گا، آپ سے خراب ہو جائے گا۔ تو دوستو، عالموں پہ تنقید کرنا، یہ سب چیزیں یہ غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی عالم قرآن پڑھنے کو، قرآن سمجھنے کو منع نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ طریقے سے سمجھیے، آپ اہل علم سے پوچھ کر، ان کے پاس جا کر سمجھیے۔ قرآن کی آیت بھی ہے اس بارے میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو تم سوال کرو ان سے جو اہل علم ہیں اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ تو سب چیزیں ہوتی ہیں، سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن ہر کام کرنے کا، ہر چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے تحت سمجھیں، طریقے سے سمجھیں، ذریعے سے سمجھیں، تو کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا۔ کسی کے بھی پاس آپ جائیں، جو عالم آپ کو پسند ہو، جو بھی جس سے آپ کا دل مطمئن ہو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ ان سے سمجھیے۔